جو کرنا چاہیے وہ کرتے نہیں ہیں، اور جس کے لیے منع کیا گیا کہ یہ نہیں کرنا، ہم وہی کچھ کرتے ہیں، اور پھر شکوہ بھی کرتے ہیں، شکایت بھی کرتے ہیں کہ جی بڑی زیادتی ہوگی، یہ بڑا ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، شکایات کا انبار لگا دیتے ہیں۔ ہم خود نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے پیدا کیا رب کریم نے، کیا وہ مقصد پورا کر رہے ہیں؟ مسلمان ہیں تو کیا مسلمانی تقاضے بھی پورے کر رہے ہیں؟ میرے رب نے تو فرمایا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو کیا ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے ہیں؟ یقیناً جواب نفی میں ہے۔ تو خطابیں ہیں، غلطیاں ہیں، گناہ گار ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رب سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کی، اپنی بھول بھلیوں کی، اپنی نافرمانیوں کی اللہ پاک سے معافی طلب کرنی چاہیے، اور پھر توبہ کرنی چاہیے سچے دل سے، کہ آخر جب انسان ہے اس میں وہ نیکی کا ایلیمنٹ بھی رکھا ہوا ہے، اس کے اندر ایک رب کریم نے ایک مفتی بھی بٹھا دیا ہے، اسے آپ ضمیر کا نام دیں، اسے آپ روح کہیں، اسے کہ وہ مادہ، نیکی کا مادہ کہیں جو رب نے رکھ دیا ہے، کہ دونوں چیزیں انسان میں موجود ہیں، کہ ایک ہی گھر میں روح بھی ہے اور اسی کی پڑوس میں جو ہے نفس کو بٹھا دیا۔ تو ابھی معاملہ یہ ہے کہ جب ہم نفس کی غلامی اختیار کرتے ہیں، جب ہم اس کے اشاروں پہ ناچتے ہیں یا اس سے کہنے پہ کام کرتے ہیں، جو کہ یقیناً وہ اللہ پاک سے دور کرنے کا اس کے منصوبے ہیں، اور وہ دور کرتا ہے، رب کے بندے کو رب سے دور کرتا ہے، برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ نفس کی خاصیت ہے، یہ اس کی طینت میں ہے، یہ اس کے خبیر میں ہے، اسی لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ میرے رب کی اپنی منشا، اس کی اپنی مرضی، کہ نفس جو ہے اس کا کام یہ ہے انسان کو گمراہی پہ آمادہ کرنا، ہر وہ کام کرنے کی ترغیب دینا جو رب کریم نے جس سے منع فرمایا ہے، تو گویا انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ انتظام بھی اندر ہی کیا رکھا ہے انسان کے وجود کے اندر، کہ اس کو ایک نیکی کا فرشتہ بھی اس کے اندر ہے، ایک ضمیر بھی اس کے اندر ہے، روح جیسی پاک چیز بھی اس کے اندر ہے، اور پھر یہ لطائف کا سلسلہ ہے ہمارے نقش بندیہ سلسلے میں، تو وہ انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتے ہیں، نیکی کی بات کرتے ہیں، اور اس راستے پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی جنگ ہے جو انسان کے اندر لڑی جاتی ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ باہر نظر آتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا، کہ جنگ اندر لڑی جا رہی ہے، لیکن اثرات جو ہیں اور باہر مرتب ہو رہے ہیں، کہ اگر آپ نفس کو مغلوب کر لیتے ہیں، اس پہ آپ حاوی ہو جاتے ہیں، آپ کی جو روح ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے، آپ کی جو نیکی کا عنصر ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے، آپ کا قلب جو ہے وہ نفس کی شرارتیں سمجھ لیتا ہے اور ان کو رد کرتا ہے، اور نیکی کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے، اور آپ اس کی طرف چلتے ہیں، تو گویا نفس کو آپ کمزور کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، نفس کی بات مانتے ہیں، تو آپ اپنے اندر جو نیکی کی قوت ہے اس کو آپ کمزور کر رہے ہیں۔ تو پھر جو جس طرف چلا جائے، ارادہ رب نے انسان کو دیا ہے۔ ارادہ کس کے پاس ہے؟
انسان کے پاس ہے۔ رستے رب کریم نے دونوں دکھا دیے ہیں، سمجھا دیے ہیں، انبیاء کے ذریعے، ادامی کتابوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے، صوفیاء کے ذریعے بات ساری کھول کے بیان کر دی ہے، رستے دونوں دکھا دیے۔ اب امتحان میں انسان ہے کہ تو کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے یہ عمومی مشاہدہ ہے، معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں کلمہ گو مسلمان تو ہیں، کلمے کی حد تک تو مسلمان ہیں، لیکن جب ان کے عمل کی طرف دیکھا جاتا ہے تو معاملات بڑے خراب نظر آتے ہیں، الٹے پلٹے نظر آتے ہیں، اور ایسا کام عمومی لوگ کرتے ہیں جو کہ اللہ اور رسول کی منشا کے خلاف۔ تو میرے دوستو، چاہیے یہ کہ ہم جو ہمارے دشمن ہیں ان سے ہم آگاہی ہو، ہمیں ان کا مقابلہ کیا جائے اور نیکی کی طرف بڑھا جائے، اللہ پاک کے احکامات کی پابندی کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کی جائے۔ اب یہ کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا بھی دشمن ہے، شیطان بھی دشمن ہے، نفس بھی دشمن ہے، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی عیش و عشرت، یہ انسان کو اپنی طرف لبھاتی ہے، اپنی طرف بلاتی ہے اور اپنی طرف مائل کرتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ دنیا کیا اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، یہاں کے جتنے بھی منصوبے ہیں وہ یہاں ہی ختم ہو جاتے ہیں اور سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ بندہ کیا کیا سوچ رہا تھا اور اچانک وقت آ جاتا ہے اور ملک الموت پہنچ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چل بھائی تیرا ٹائم پورا ہو گیا، وہ سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اور پھر جو کچھ پہلے کرتا رہتا ہے وہ بھی سوچتا نہیں ہے کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں، کیا میں اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں، اپنے آنے والی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے جو کچھ میں کر رہا ہوں دنیا میں، وہ یہ نہیں سوچتا۔ وہ اس کے اوپر پٹی پڑ جاتی ہے، اس کی عقل پہ، اس کے شعور پہ، وہ اندھا دھند دنیا کی تقلید میں خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اور دولت کے پیچھے حرص، لالچ، یہ اس کے یعنی اس پہ حکمرانی کرتے ہیں۔ تو پھر وہ اس طریقے سے آگے اگر دنیا میں اسے حاصل تو آخر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا اور میرا، ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ جو چیز مل جائے اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے، اور جو نہیں ملتی ہے اس کے لیے ہم ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں اور اسی چکر میں اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے اچھے اعمال کر کے، نیک اعمال کر کے، اللہ پاک کے احکامات کی اطاعت کر کے، پابندی کر کے، عمل کر کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اختیار کرتے ہوئے اپنے آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ چیز انسان کے خمیر میں تو ہے، اسے گناہ کا بھی پتہ ہے اور ثواب کا بھی پتہ ہے، کیونکہ یہ چیزیں جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کے اندر ہیں، اسے غلطی جب کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، یہ غلط کام ہے، اور اس لمحے اندر اس کے بیٹھے جو ایک قاضی ہے، جو ایک صوفی ہے، جو ایک ضمیر ہے، جو ایک مفتی ہے، وہ اسے کہتے ہیں کہ ہاں یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ مت کرو، لیکن وہ جب دنیا میں یا خواہشات میں یا جب گناہ کا اس پہ غلبہ ہو، جب وہ شیطان سوار ہوتا ہے تو پھر وہ سنی انسنی کر دیتا ہے۔ جب سنی انسنی کرتا ہے تو غلطی کرتا ہے، جب غلطی کرتا ہے تو احساس تو ہوتا ہے گناہ کا، احساس ہوتا ہے گناہ کا، اور پھر اگر وہ گناہ کے بعد
معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ پاک اسے معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن بعض کو یہ چیز بھی نصیب نہیں ہوتی، وہ بدبخت ہوتے ہیں، بد نصیب ہوتے ہیں، جن کو توبہ کرنے کی بھی ہمت یا جرت یا خیال نہیں آتا، اور وہ گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، اور اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ان کا جو قلب ہے یا ان کا وہ اندھا ہو جاتا ہے، اور ان کو نیکی اور بدی کی تمیز مٹ جاتی ہے، وہ بس اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دن رات کوشش کر رہا ہے، اور وہ انسان بدترین انسان ہوتے ہیں، اور وہ معاشرے میں ناصور ہوتے ہیں، لوگوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ایسے کردار ہمیں ملتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ پاک نے جن پہ کرم کیا، جس کو پتہ ہو کہ غلطی ہے، گناہ ہے، تو معافی مانگتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اور پھر ہمت کر کے کمر بستہ ہو جاتے ہیں نیکی کی طرف، تو اللہ پاک ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی مدد کرتے ہیں، اور جو نیکی کی قوتیں ہیں وہ اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اس کو مضبوط کرتی ہیں، اس کے ارادوں کو مضبوط کرتی ہیں، اس کے ذہن کو مضبوط کرتی ہیں، اس کے یقین کو مضبوط کرتی ہیں۔ تو یوں انسان بدی کی قوتوں کو شکست دے کے یا کمزور کر کے وہ نیکی کی قوتوں کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور وہ پھر کامیابی کی طرف کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے توبہ کر کے پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر توبہ توڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ احساس ہوا غلطی کا، گناہ کا، اس کے بعد توبہ کی، اور پھر اگلی دفعہ پھر بہہ گئے، جذبات میں بہہ گئے اور غلطی پھر کر بیٹھے، پھر توبہ کی۔ تو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، لیکن اس کو اپنی ایک عادت بنا لینا یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ توبہ اصلی توبہ وہ ہے کہ جب پھر انسان لوٹ کے اس دنیا میں واپس نہ جائے، اس گناہ کی طرف واپس نہ جائے، اور آئندہ کے لیے اتنا ہوشیار ہو جائے کہ ہر طریقے سے گناہوں سے بچے۔ یہ سچی توبہ ہے، جسے توبۃ النصوح کہتے ہیں، کہ وہ حدیث پاک بھی ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بندہ ایسا ہو جائے کہ جیسے بکری کے تھنوں سے دودھ آ جائے تو وہ واپس نہیں کیا جا سکتا، تھنوں میں لوٹایا نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے انسان توبہ ایسی کرے، جاگ دے ہو اٹھو، توبہ ایسی کرے کہ جیسے دودھ کا واپس بکری کے تھنوں میں جانا ممکن نہیں ہے، ایسے ہی بندے کا دوبارہ گناہ کی طرف لوٹنا ممکن نہ ہو۔ یہ ہے سچی توبہ۔ اور پھر ہم اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں، ہم اللہ پاک کے احکامات کو اہمیت نہیں دیتے۔ نماز ہم سب پہ فرض ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ پھر جب انسان مجبور ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ بات اٹھتی ہے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے، میں اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہوں، میں شرعی احکامات پہ چلنا چاہتا ہوں، ان کی پابندی کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس میں احساس بیدار ہوتا ہے تو پھر اسے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ اسے راہبر کی ضرورت ہوتی ہے، اسے رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اسے پیر طریقت کی ضرورت ہوتی ہے، اسے شیخ طریقت کی ضرورت ہوتی ہے، جو یہ اس کے اندر کے جو بگڑے ہوئے معاملات ہیں ان کو سنوارے، اپنے توجہ سے، اپنے صحبت میں بٹھا کر، اور اپنے ملفوظات سے اپنے خاص طریقے سے مرید کی تربیت کرے، اور اسے اس گناہ کی دل سے نکال کر مین شاہراہ پہ لے آئے،
جو کہ کامیابی والی شاہراہ ہے، اس پہ لے آئے۔ یہ پیر کا کام ہے۔ اور مرید کا کام ہے وہ رسماً بیعت نہ ہو، یا کسی دنیاوی منفعت کے لیے بیعت نہ ہو، کوئی دنیاوی مقصد لے کر بیعت نہ ہو۔ یہ ناقص بیعت ہے، یہ ناقص سوچ ہے، اور ایسا مرید کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے جب مقصد پورا ہو گیا تو اس نے چھوڑ جانا ہے، نہ مقصد پورا ہوا تو پھر بھی چھوڑ جانا ہے۔ یہ ایسا مرید ناقص ہوتا ہے۔ اصل مرید وہ ہے کہ جو بیعت اس نیت سے ہوتا ہے کہ مجھے قرب الہی مل جائے، مجھے محبت خداوندی نصیب ہو جائے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور سچی محبت نصیب ہو جائے، اور میں کامل اتباع میں آ جاؤں، آپ کے ہر حکم کو مانوں، اور اس کا جو خلاصہ یہ ہے کہ میں پورے کا پورا دین میں آ جاؤں۔ وہ مرید پھر اگر اس کے ارادے پختہ ہیں اور یقین اس کا کامل ہے اور صدق نیت سے وہ چاہتا ہے، تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے دنیا میں، بس بات ارادے کی ہے، ارادے کی پختگی کی ہے، اور وہ شوق اور وہ ولولہ، وہ جذبہ ہے جو وہ لے کر آتا ہے، تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بہت سارے دیکھے گئے ہیں کہ بہت لوگ یہاں آ کر آتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مرضی سے آتے ہیں، مرضی سے جاتے ہیں، اور ان پہ رنگ نہیں چڑھتا۔ کون سا رنگ؟ رنگ مرشد والا، رنگ رسول اللہ والا، رنگ اللہ والا، وہ ان پہ رنگ نہیں چڑھتا۔ کیوں؟ کہ ان کی سوچ ناقص، وہ یہ ذہن ہی نہیں رکھتے، تو پھر نہ تو وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بھی وہ بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں، حالانکہ ایک نماز جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑنے کا کتنا عذاب ہے جی؟ 1,86,00,000 سال کا، یعنی ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑنے کا، اور آخرت کے جو سال ہے وہ کتنا لمبا ہوگا، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کو والے سال ماہ سال نہیں ہیں۔ لیکن اس چیز کو ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں، اس طرح غور نہیں کرتے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سزا تو ایک طرف، سزا جزا تو ہے ہی صحیح، لیکن انسان کو سوچنا چاہیے، وہ دوسرے زاویے سے سوچے کہ رب نے مجھ پہ کتنے احسانات کیے ہیں، میں نے اپنا کیا بنایا ہے، میں تو ایک گندے ذرے سے مجھے پیدا کیا، مجھے ماں کے پیٹ میں رزق دیا، اور مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا۔ کسی ایک بھی کوئی انسان نے اپنی آنکھ بنائی ہے، اپنا کان بنایا ہے، اپنا ہاتھ بنایا ہے؟ کوئی بنا سکتا ہے؟ کس نے بنایا؟ رب نے۔ تو اگر ایک نعمت چھن جائے، آنکھ چھن جائے، تو کتنا، یعنی جو جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھو کہ آنکھوں کے کیا، یا بیٹھے ہیں ہمارے بھائی، وہ دیکھو نا، ان سے پوچھو کہ کیا قدر ہے آنکھوں کی، ہمیں قدر ہی نہیں ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں، بے شمار دنیا کی نعمتیں ہیں جو ہم گن ہی نہیں سکتے، ہم اس کو شمار میں لا ہی نہیں سکتے، اتنی میرے رب کا ہم پہ کرم ہے۔ بندہ یہی سوچ لے کہ رب نے مجھے کیسے پیدا کیا، اپنی تخلیق میں غور کرے، پھر مجھے رب نے کتنی عزت اور وقار دی، کتنی شان دی کہ مجھے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات سے افضل انسان کو بنایا، اور پھر اپنی نیابت سے نوازا، اپنا خلیفہ بنایا۔ تو یہ کوئی کم اعزاز کی بات، اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے انسان کے لیے؟ اسی لیے وہ اللہ پاک کا شکر جتنا ادا کرے وہ کر ہی نہیں سکتا، وہ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے تو اس کی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں مسلمان ہوں
تو مجھے مسلمانی تقاضے پورے کرنے چاہیے، مجھے اللہ پاک کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے، مجھے اپنے پیارے رسول کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے۔ آپ ناراض ہو گئے تو پیچھے کیا رہے گا؟ اگر آپ نے ہماری شفاعت نہ کی تو ہم کدھر جائیں گے؟ اور یقیناً وہ شفاعت کریں گے، لیکن ہمیں بھی تو ایسا اپنا منہ متھا لے کر جانا چاہیے، ایسے کام کر کے جانے چاہیے کہ اللہ پاک اور اللہ کا حبیب خوش ہو جائیں۔ تو میرے دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ کے پاس جو آتا ہے وہ اصلاح کے لیے آتا ہے، وہ اسے تلاش ہوتی ہے اپنے منزل کی، اسے جستجو ہوتی ہے، وہ گناہوں کی دنیا کو خیر بات کہہ کر وہ نیکی کے راستے پہ آنا چاہتا ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت میں آتا ہے، نیک ہونا چاہتا ہے، گویا وہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ پاک کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ وہ شرعی احکامات پہ عمل کرنے کے لیے جو اس میں خامی ہے وہ دور کرنا چاہتا ہے، مرشد کی صحبت میں آ کر وہ احساس اور وہ شعور لینا چاہتا ہے جو اس سے چھن گیا ہے یا اس کے پاس نہیں ہے، تو کہاں سے ملتا ہے وہ شعور؟ آپ کو مرشد کی صحبت سے ملتا ہے، مرشد کے پاس بیٹھنے سے، مرشد کی جو باتیں ہیں ان پہ عمل کرنے سے ملتا ہے۔ لیکن جو بیعت ہونے کے بعد، مرید ہونے کے بعد بھی مرضی اپنی کرتا ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنی مرضی چھوڑ دینی چاہیے اور اپنے شیخ کی مرضی کے مطابق، اور شیخ کی مرضی یہی ہوتی ہے کہ میرا مرید جو ہے وہ شریعت کا پابند ہو جائے، نیک ہو جائے، اور روحانی طور پہ ترقی کرے۔ وہ اس کی یہی خواہشات ہوتی ہیں، وہ اس کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی پیر ہے یا شیخ ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی وہ رکھتا ہے تو وہ پھر جھوٹا ہے۔ اگر وہ لالچی ہے یا اسے یہ شوق ہے کہ میرے مرید بڑے ہوں اور اس کے لیے وہ مختلف جتن کرتا ہے، تو وہ پھر اس میں وہ چیز نہیں ہے۔ مرید کا کام ہے اپنے شیخ کی صحبت کو نہ چھوڑے، رابطہ نہ چھوڑے، اور جو مقصد ہے اس کی حصول کے لیے پوری دل جمعی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ وہ مرشد کی ہدایات پہ عمل کرتا جائے، اور پھر انشاءاللہ منزل جو ہے وہ دو گام پہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں نا، فقیرہ فقیری بڑی دوری، تو ان کے لیے دور ہے جو مرشد کی بات نہیں مانتے، اپنے آپ کو مکمل طور پہ شیخ کے حوالے نہیں کرتے، بلکہ مرضی اپنی کرتے ہیں، تو ان کی پھر یہ ان کے لیے فقیری بڑی دور ہے، ان کے لیے منزل بڑی دور ہے۔ لیکن جو بالکل حوالے ہو جاتے ہیں اور انہیں ان کے ذہن میں یہ بات سما جاتی ہے کہ میری کامیابی کی کنجی مرشد کے ساتھ رابطے میں ہے، مرشد کے ساتھ محبت میں ہے، اور مرشد کی مکمل تقلید میں ہے، تو وہ پھر وہ کامیاب، اس کے لیے منزل دو گام پہ ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، بہت سارے میری اپنی بھی آبزرویشن ہے، میری اپنا بھی مشاہدہ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے مرید جو ہے وہ یہاں پہ جب آتے ہیں تو اپنا رنگ اور حلیہ جو ہے ظاہر ہے وہ بدل لیتے ہیں، لیکن جب یہاں سے چلے جاتے ہیں تو پھر دنیا کے معاملات میں پھر وہی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوغلا پن ہے، یہ دوغلا پن ہے، اور دوغلے پن والا بندہ کبھی بھی کامیاب نہ ہو، ادھر کو ہوتا ہے نہ ادھر کو ہوتا ہے، وہ ناکام ہوتا ہے ہر طرف۔ تو اس لیے لازمی ہے کہ جو مرید ہے، اگر وہ مرید ہو کے بھی نماز نہیں پڑھتا تو اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے، کیونکہ نماز اس نے پیر کی تو نہیں پڑھنی،
پیر تو ایک اس کا استاد ہے، ایک راہبر ہے، راستہ دکھانے والا ہے، سمجھانے والا ہے. اور اگر وہ پیر سے محبت کرے گا، عقیدت رکھے گا، تو اسے کوئی چیز منتقل ہوتی رہتی ہے شیخ کی طرف سے، جو کہ نظر نہیں آتی. جیسے تاروں میں کرنٹ ہوتا ہے لیکن کرنٹ نظر نہیں آتا کسی کو. تو ایسی جو مرشد کی صحبت میں رہتا ہے، یا مرشد کی نظروں میں رہتا ہے، یا مرشد کے دل میں گھر کر جاتا ہے، ڈیرے ڈال دیتا ہے مرشد کے دل میں، تو وہ جہاں بھی ہو، جدھر بھی ہو، وہ اسے اس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، اسے اپنا نصیبہ ملتا رہتا ہے، اسے فیض ملتا رہتا ہے. لیکن جو ایسا نہیں کرتا، وہ پھر اس کے معاملات درست نہیں ہوتے. تو دکھ ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ پاک کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے نا. آتے ہیں اللہ کی محبت کے طالب بن کر. ہم کو یہاں دنیا تو نہیں تقسیم کر رہے. ہم جو یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں، پتہ کتنے سالوں سے میں ڈیوٹی دے رہا ہوں، مجھے بتائے کوئی، مجھے مرید بتائے میں نے کبھی کسی سے سوال کیا کہ آپ کو حق حاصل ہے؟ کوئی مرید مجھے، میں تقریباً 95 سے پچھلے صدی کی بات کر رہا ہوں، 1994 سے میں یہ بیعت کا سلسلہ ہے. کوئی مرید مجھے آج تک کہہ دے کہ میں نے اس سے سوال کیا ہو کہ مجھے یہ چیز چاہیے، یا اس سے میں نے کوئی دنیا کا تقاضا کیا ہو، یا کوئی پیسے کا کہا ہو کہ مجھے پیسے چاہیے، مجھے بتا دے تو میں یقیناً یہ میرا دعویٰ ہے، کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ آج تک میں نے کسی مرید سے کوئی اس قسم کا سوال کیا ہو. اور نہ ہی میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے، کیونکہ یہ شیخ کے مقام و پیر کے مقام کے خلاف ہے. وہ اگر مریدوں کے جیبوں پہ نظر رکھتا ہے یا ان کے مال پہ نظر رکھتا ہے، تو اس سے تو پھر بڑا کوئی شیطان نہیں ہے. پھر تو وہ کیا کہتے ہیں، ڈھنگوسلہ ہے یہ سارا. پھر تو وہ فریب ہے، دھوکہ ہے، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، آئے اپنے شوق سے آئے اور صحیح سودا کرے اور مرشد کے احکامات پہ عمل کرے، تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہے. تو مجھے ان لوگوں سے، ان مریدوں سے مجھے یہ خاص طور پہ میں انہیں تنبیہ بھی کرتا ہوں، اور مجھے گلہ بھی ہے کہ مجھے جب باہر سے کوئی کہتے ہیں کہ جی آپ کے مرید فلانا مرید آپ کا نماز نہیں پڑھتا. پچھلے دنوں مجھے بروال سے کسی بندے نے واٹس ایپ پہ میسج بھیجا، میں اسے نہیں جانتا، کہ جی آپ کے ہمارے گاؤں میں مرید ہیں، تو آپ اچھے پیر ہیں کہ آپ کے مرید نماز ہی نہیں پڑھتے. تو ہے نا بات سوچنے والی. تو مجھے برا نہیں لگا. میں نے کہا اس کا مشاہدہ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نیک نامی اپنے لیے بھی نیک نامی نہیں ہے اور مرشد کے لیے بھی نیک نامی نہیں ہے. کہ پھر بات کس پہ جاتی ہے کہ اس کا استاد، اگر بچہ نالائق ہو تو یہی کہتے ہیں جی استاد نالائق ہے، استاد نے نہیں پڑھایا. اگر مرید نالائق ہے، اپنا کام نہیں کرتا ہے، تو باہر والے تو یہی کہیں جی کہ ان کا پیر نالائق ہے، شاید وہ خود ہی نماز نہیں پڑھتا ہے، ان کی مرید بھی نماز نہیں پڑھتا. تو یہ بہت بری بات ہے. اس لیے یہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم نماز میں کوتاہی نہ کریں. مجھے دوسرا جو رزق ہے وہ میرے رب نے دینا ہے، اس کا ذمہ میرے رب نے اٹھایا ہوا ہے. اور ہماری کتنی بڑی کمزوری ہے، کتنی بڑی ہماری نالائکی ہے کہ یہ ہم جانتے بھی ہیں کہ رزق جو ہے میرے رب نے لکھ دیا ہے. اور دو چیزیں، رزق اور موت، یہ انسان جہاں بھی چلا جائے اس کو وہاں مل جائے گی. موت بھی پہنچ جائے گی اور رزق بھی پہنچ جائے گا. لیکن اس کے باوجود ہم سب سے زیادہ پریشان رزق کے لیے ہیں
ہم رزق کی خاطر، روزی کی خاطر، پیسے کی خاطر پتہ نہیں اپنی اولاد کو کیا کیا انہیں سکھاتے ہیں، کراتے ہیں، تیار کرتے ہیں دنیا کے لیے، تاکہ کماؤ پتر ہو، روزی رزق کمائے، پیسہ ہو، آسودگی ہو، آرام ہو، بڑا گھر ہو، بنگلہ ہو، گاڑیاں. یہ ماں باپ یہ سوچتے ہیں. تو یہ کتنی ناقص سوچ ہے، یہ بڑی خطرناک سوچ ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے اغیار نے بھی یہی سکھایا ہے، اور اب یہی ہمارا ایک قسم کی روش بن چکی ہے، ایک سوچ بن چکی ہے. ہر گھر میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہی ماں باپ سوچتے ہیں کہ یہ ایسی تعلیم حاصل کرے، انگریزی سیکھے، او لیول اے لیول کرے، اور باہر جائے، تعلیم حاصل کرے، افسر بنے، پیسے کمائے، اور پھر جو حشر ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے جو معاشرے میں. تو یہ کتنی ناقص سوچ ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ، کتنے نیک بخت ہیں، کتنے خوش بخت ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں، اور ان کی آخرت ان کی بھی بن جائے اور ہماری بھی بن جائے. ہمارے بچے دین سیکھیں، دیندار ہوں، عالم ہوں، اور اللہ والے ہوں، نیک ہوں. ان سے ماں باپ کو بھی راحت اور معاشرے کو بھی سکون اور راحت ملتی ہے، تو یقیناً وہ مبارکباد کے مستحق ہے. لیکن جو لوگ دوسری طرف، جو میں نے پہلے جن کا ذکر کیا ہے، ایسے لوگ بعد میں خود بھی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں. وہی بچے جو انگریزی سکولوں، انگریزی کالجوں میں پڑھ کے انہی کی تعلیم بھی انگریزی حاصل کرتے ہیں، اور اسی تہذیب میں رنگے جاتے ہیں، اسی سوچ اور فکر کو اپنا لیتے ہیں، تو وہ ان کے شعور میں وہی بس جاتی ہے. وہ مغرب کی تہذیب کے دل دادہ ہو جاتے ہیں، اس کلچر کے دل دادہ ہو جاتے ہیں. پھر ان کا دل ادھر نہیں لگتا، پھر ان کا دل یورپ میں لگتا ہے، ان کا دل امریکہ میں اور کینیڈا میں لگتا ہے، اور وہ ادھر اپنے پھر کر کے اڑ جاتے ہیں. وہی ماں باپ جنہوں نے کتنے ترلوں سے، کتنے مصیبتیں برداشت کی ان کو پڑھانے لکھانے میں، دنیا میں کامیاب بنانے کے لیے، آخر وہ ماں باپ ترستے مر جاتے ہیں، اور اولاد نے کبھی ان کو پوچھا بھی نہیں ہے کہ ان کو دین جو نہیں ہے ان کے پاس وہ سمجھ نہیں ہے، ان کے پاس وہ عقل نہیں ہے، ان کے پاس تو دنیا ہے. اور جہاں ہرس اور دنیا ہوتی ہے وہاں یہ محبت والے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ سے محبت چلی جاتی ہے. جس دل میں دنیا بستی ہے وہاں میرے رب کی محبت نہیں بس سکتی، اور پھر اس میں اپنے ماں باپ کی محبت کہاں سے آئے گی؟ تو وہ دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں. جو ہرسی ہے، لالچی ہے دولت کی خاطر، پھر وہ ماں باپ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے ہیں، جائیں بھاڑ میں. آپ سنتے ہوں گے، ہمیں آئے روز ایسے کہانیاں ملتی رہتی ہیں. پھر وہ اس معاشرے میں ایسے ضم ہو جاتے ہیں، ایسے گم ہو جاتے ہیں، ایسے اس میں گھل مل جاتے ہیں کہ ان میں اور یعنی غیر مسلموں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں کر سکتا، کوئی تمیز نہیں کر سکتا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہمارا ایک پیر بھائی تھا، تو وہ انگلینڈ گیا، تو وہاں اس کا ایک رشتہ دار تھا، وہاں پہ وہ کام کرتا تھا. تو اپنے رشتہ دار کو ملا. یہ جو ہمارا پیر بھائی تھا یہ بادشاہ تھا، ماشاءاللہ، خوبصورت داڑھی، خوبصورت چہرہ، خوبصورت دستار سجائی ہوئی تھی. تو اس رشتہ دار دوست نے اس کو دعوت دی کہ آؤ میں تمہیں اپنی، جہاں میں سروس کرتا ہوں، جہاں میں نوکری کرتا ہوں، آؤ میں آپ کو اپنی فیکٹری دکھاتا ہوں. وہ اس کے ساتھ چلا گیا. تو اس دوران اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں اپنی جو مالک ہے اس سے ملاتا ہوں. تو اس فیکٹری کی مالک ایک عورت تھی، تو اسے لے گیا اپنے ساتھ اور اس کے دفتر میں گیا، اور اسے کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ اس کا نام یہ ہے، یہ پاکستان سے آیا ہے، یہ بڑا اچھا ہے،
اس کی تعریف ہی کرنے لگا۔ تو عورت بڑی پڑھی لکھی سمجھدار تھی، وہ اس نے غور سے دیکھتی رہی۔ تو پھر اسے کہتے ہیں، وہ عورت کہنے لگی کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اپنے دوست کے بارے میں، اگر تم مجھے نہ بھی بتاؤ تو میرا اتنی مجھ میں عقل اور شعور ہے کہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ جو بندہ یہ اچھا آدمی ہے۔ اس کا چہرہ بتا رہا ہے، اس کا لباس بتا رہا ہے، اس کے ایٹیکیٹس، اس کے ادب آداب، اور یہ ایک تاثر دے رہے ہیں جو میں پڑھ سکتی ہوں۔ تو نہ بھی بتاؤ تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ ایک اچھا انسان ہے، بلکہ اس نے کہا کہ میں یہ کہوں گی کہ یہ اچھا مسلمان ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا ہو؟ آپ دیکھو نا، میرا رب جو ہے ایک کافرہ سے تلقین کرا رہا ہے، نصیحت کرا رہا ہے ایک مسلم کو، وہ غیر مسلم ہے، وہ اسے کہتی ہے یہ تو مسلمان ہے، اور ایک نظر میں نے دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ یہ بعمل مسلمان ہے، اور میرا دل میں اس کے لیے انتہائی ادب اور محبت پیدا ہوئی اس شخص کے لیے۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تمہاری شناخت کیا ہے؟ کیا تم مسلمان ہو؟ کیا تم عیسائی ہو؟ کیا تم ہندو ہو؟ مطلب آپ میں تو کوئی بات ایسی نہیں نظر آتی جو اس بھائی میں نظر آ رہی ہے۔ مجھے پتہ ہے تم شراب بھی پیتے ہو، مجھے پتہ ہے کہ تم ہر وہ کام کرتے ہو جو ہم کرتے ہیں، جو ہم غیر مسلم جو کرتے ہیں وہ تم بھی وہی کچھ کرتے ہو یہاں پہ۔ تو تمہاری کیا شناخت ہے؟ تم کیا کہو گے اپنے آپ کو کہ تم مسلمان ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، کیا ہو؟ تو وہ نوجوان لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آج ہم مسلمان، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے لیکن اس کے اثرات بڑے دور رس ہیں۔ کوئی سوچنے والے کی اس میں بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ یہ آج ایک المیہ بن چکا ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں، کہ ہم نے بدیسی طریقے اختیار کر لی ہیں، ان کی سوچ اپنا لی ہے، اور ان کی تہذیب اپنا لی ہے، ان کا کلچر اپنا لیا ہے۔ ہم ان جیسا بننا چاہتے ہیں جو کہ خود اپنے تہذیب سے تنگ ہیں، اور ہم کشاں کشاں ان کی طرف کھنچے جا رہے ہیں، ہماری سوسائٹی اس طرف جا رہی ہے، اور ہماری حکومت اس طرف جا رہی ہے۔ ہمارے جو ادارے ہیں یا ہمارے جو بڑے ہیں جن کے ہاتھوں میں اس قوم کی لگام ہے، باغ ڈور ہے، وہ سارے کے سارے بک چکے ہیں اور انہوں نے ان کی غلامی اختیار کر لی ہے۔ دیکھو نا، ابھی یہ ہم بحیثیت مسلمان ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہمیں اپنے ہیروز کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے؟ اگر پڑھایا جاتا ہے تو کتنا پڑھایا جاتا ہے؟ ہماری تاریخ میں ہمارے بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ہمیں ہر اس کام سے دور رکھا گیا ہے جو ہمیں اپنا مسلمانی شعور بیدار کرے، اپنی سوچ و فکر بیدار کرے، اور مسلمان والا ایمان اور غیرت کی جو بات کرے، وہ چیزیں ہمیں ہمارے کالجوں میں اور اسکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی۔ تو یہ سلیبس ہمیں کون دیتا ہے؟ اس کا اپروول ہمیں کون دیتا ہے؟ یہ ہمیں وہی لوگ دیتے ہیں جن کا ہم نے نظام اپنایا ہوا ہے۔ یہ انگریز بادشاہ ہے، یہ یو این او ہے، یہ یورپی حکمران ہیں جو اس وقت دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں، جو نظام، اور ان کے ذریعے ہم پہ حکومت کی جا رہی ہے۔ تو ہم تو غلام ہیں۔ ہمارا نظام دیکھو، میں سوچ رہا تھا، آپ کو بھی میں سوچنے کی دعوت دیتا ہوں، جس تک یہ آواز پہنچتی ہے وہ سوچے کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ، پھر باپ کے فوراً بعد جو زمانہ، تو آپ نے جو اتنی فتوحات کی تو وہ کس لیے کی؟ کہ آپ اگر مسجد میں بیٹھے رہتے، اللہ اللہ کرتے رہتے،
نمازیں پڑھتے رہتے، تو بس اسلام اتنا سارا تھا۔ انہوں نے تو ہر شعبے میں اسلام کو نافذ کیا۔ انہوں نے تو ریاست بنائی، مدینہ کی ریاست بنائی، یہود و نصارہ سے معاہدے کیے، جنگیں کی، اور اپنی ریاست یعنی مدینہ کی ریاست قائم کرنے کے بعد اس میں اپنا نظام نافذ کیا۔ اور نظام کیا تھا؟ شریعت کا نظام تھا، مکمل طور پہ نافذ کیا۔ پھر فوج کو منظم کیا، اور پھر جو گرد و پیش کے باقی جو حکومتیں تھیں ان کو للکارا، انہیں پیغام بھیجے کہ یا اسلام یہ نظام ہے، نظام پیش کیا، یہ اسلام ہے، یہ اسلام قبول کرو، یا جزیہ دو، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ مٹھی بھر مسلمان ہزاروں کے لشکر کو تہس نہس کر دیتے تھے۔ کیا قوت تھی ان کے پاس؟ ایمان کی قوت تھی، غیرت تھی ان میں۔ حضرت خالد بن ولید آپ نے 10 صحابیوں کے ساتھ ہزاروں کے لشکر پہ آپ نے حملہ کر دیا اور ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ ہے یہ بات آج کوئی بندہ کسی کی یہ سمجھ میں آتی ہے چیز؟ وہ کس کے لیے کوشاں تھے؟ وہ اپنے نظام کے لیے کوشاں تھے، اپنے نظام کو نافذ کرنا چاہتے تھے، اور انہیں نافذ کر کے دکھایا۔ ایران کی کتنی بڑی سلطنت کو گرایا، عیسائیوں کی کتنی بڑی سلطنت تھی اس کو تہہ کیا، یورپ سے چائنا تک جا پہنچے۔ تو کس لیے گئے تھے؟ نظام کو نافذ کر رہے تھے، اور وہ ایک ایسا نظام تھا کہ جس میں تمام محفوظ ہوتے تھے۔ جبری اسلام جبرن کسی کو اسلام مسلمان نہیں کیا۔ ہاں آپ ہمیں رہو، ہمارے نظام کی چھتری میں رہو، تھلے رہو، اس کے نیچے زندہ رہو، ہمیں جزیہ دو، اور بطور اقلیت آپ کے حقوق ہم آپ کو دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، اور حفاظت کر کے دکھائی۔ لیکن نظام اپنا لے کر آئے۔ آج ہمارا نظام مٹا کر انہوں نے اپنا نظام لے آئے، وہی ہمارے دشمن۔ جب ہم نے ان کو اپنا نظام دیا تھا، آج وہ ہمیں کمزور کر کے ہمیں ملیٹریلی فوجی لحاظ سے کمزور کیا، معاشی لحاظ سے کمزور کیا، سیاسی لحاظ سے کمزور کیا، مختلف منصوبہ بندیاں کر کے ہمیں کمزور کیا، اور اپنی تعلیم، اپنے طور طریقوں کو رواج دیا، اپنی سوچ اور فکر منتقل کی ہمارے اندر۔ آج کی بات نہیں، میں صدیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ کم از 2 صدی پہلے کی بات ہے۔ آج وہ فصل کاٹ رہے ہیں، آج جو ہے ان کا نظام آ چکا ہے، ان کی تہذیب چھا چکی ہے، اور ہم اس وقت مغلوب قوم ہیں، ہم اس وقت غلام قوم ہیں، اور ہم انہی کے طریقوں کی بات کرتے ہیں، انہی کے نظام کی بات کرتے ہیں، انہی کی جمہوریت کو کہتے ہیں کہ جمہوریت جمہوریت جمہوریت۔ ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت کی حفاظت کریں گے۔ جمہوریت، ان نقل کے اندھوں سے پوچھو تم کیا بکتے ہو؟ تمہاری مسلمانی کہاں گئی ہے؟ تمہارا منہ پکے، تمہارے منہ میں چھالے نکلیں، تمہاری زبان پہ چھالے نکلیں، تم اپنے نظام کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم شریعت کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کتنی پاکستان میں پارٹیز ہیں، کبھی کسی نے شریعت کی بات کی ہے؟ اور بڑے بڑے مولوی بھی بڑی بڑی توندوں والے شامل ہیں جمہوریت کے اس تماشے میں۔ یہ جو جمہوری تماشا لگا ہوا ہے اس ملک میں کئی سالوں سے، اب 74-75 سال ہو گئے ہمیں بھٹکے ہوئے، جب سے پاکستان بنا ہے ہمیں بھٹکا دیا گیا۔ قائد اعظم کی رحلت کے بعد
پاکستان بھٹکا، پھر ابھی تک تاب نہیں آیا، ابھی تک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا، جب نظام ہی اپنا نہیں ہے۔ وہ ہم نے اپنا نظام قائم کیا، پوری روئے زمین پہ ایک دفعہ مسلمان پھیل گئے۔ آج انہوں نے ہمیں چیلنج کیا، آج آپ اپنے مسلمانی کا انہوں نے ہمیں سرٹیفکیٹ یا اسلام کا جو سرٹیفکیٹ ہے انہوں نے ایشو کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ عبادات کرو، مسجدیں بناؤ، ہمارے ملک میں بناؤ، ہم آپ کو بنا کر دیں گے، ہم ان کی رکھوالی بھی کریں گے، ان کی حفاظت بھی کریں گے، پیسے بھی دیتے ہیں اپنے پاس سے، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تبلیغ کرو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم آپ کی اس میں مدد کریں گے، لیکن یاد رکھنا کبھی اپنے نظام کی بات نہ کرنا۔ نظام ہمارا اپنا ہوگا۔ وہ کون سا نظام ہے؟ وہ کافرانہ نظام ہے جسے جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کہتے ہیں جی یہ جمہوریت کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ نظام کوئی غلط نہیں ہوتا، نظام کو چلانے والے غلط ہوتے ہیں، یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ظالموں، یہ جمہوریت ہی ہے جس نے یہ گل کھلائے ہیں کہ ہمیں اب تک جو ہمیں جہاں تک پہنچایا ہے، جس مقام پہ ہم پہنچے، اس جمہوری نظام نے ہمیں پہنچایا۔ یہاں الیکشن کیسے ہوتے ہیں، یہاں لوگ کیسے خریدے جاتے ہیں، یہاں الیکشن کیسے بکتے ہیں، کیسے سودے ہوتے ہیں، اسمبلی میں سودے ہوتے ہیں، سینٹ میں سودے ہوتے ہیں، پوسٹوں کے لیے، وزارت کے لیے سودے وہاں سے ٹاپ سے شروع ہوتے ہیں اور نیچے تک جاتے ہیں، نیچے بھی بکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنا کھولا ہوتا ہے کاروبار، کہ نوکریاں بانٹ رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، اور کیا کیا نہیں کرتے رہے۔ یہ سب کرپٹ نظام نے ہمیں بھی کرپٹ کر دیا، پوری قوم کو کرپٹ کر دیا۔ کوئی حل نہیں ہے، یاد رکھو، کوئی حل نہیں ہے۔ حافظ صاحب، عاصم منیر صاحب جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، یہ سارے ٹوٹکے ہیں، یہ ٹونے ٹوٹکے ہیں، ان کا کوئی دیر پا اثر نہیں ہوگا جب تک اس نظام کو نہیں بدلتے۔ میری بات واضح طور پہ سن لو، جب تک یہ نظام نہیں بدلتے، جمہوری نظام کو خیر بات نہیں کہتے اور اپنے یہاں شریعت کا نواز نہیں کرتے، ہمارا نظام شریعت محمدی ہے، بس ہماری فلاح بھی، ہماری بقا بھی، ہماری عاقبت بھی، ہماری دنیا بھی، ہماری ہر چیز جو ہے وہ شریعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ بغیر شریعت کے ہماری مسلمانی بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ شریعت ہے تو ہم مسلمان ہیں، شریعت نہیں تو مسلمان کس چیز کے؟ جب ہم شریعت پہ عمل نہیں کرتے، شریعت کیا ہے؟ شریعت قرآن اور سنت ہے۔ جب قرآن اور سنت کے نظام پہ ہمیں نہیں چلنے دیا جا رہا، یا ہم نہیں چلتے ہیں، یا اس سے ہم نے رائے فرار اختیار کر رکھی ہے، یا اس کو ہم وقت نہیں دے رہے، تو پھر کتنا بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے کہ پھر ہم مسلمان کہاں ہیں؟ پھر مسلمانی کہاں بے دفن ہو چکی ہے؟ پاکستان کو ہم نے کہاں دفن کر دیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کو دفن کر دینا، وہ یا پاکستان کو دفن کر دینا ہے۔ پاکستان کو کہاں آپ نے دفن کر دیا؟ آج تو ہمیں پاکستان نظر نہیں آتا کہیں، ہمیں تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ اس لیے ہماری عوام جو ہے، طاقت عوام ہوتے ہیں، اور عوام مسلمان ہیں۔ ہم تمام مسلمان بھائی اس پہ غور کریں اور اس نظام کے لیے میدان میں نکلیں، کوشش کریں، اپنے ملک میں دین کو غالب کرنے کے لیے سامنے آئیں، دین کو تخت پہ لانے کے لیے سامنے آئیں۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی چارہ نہیں، کوئی حل نہیں ہے۔ ہم اپنے پہلے ہی بہت کچھ برباد کر چکے ہیں، اور اپنی نسلیں بھی ہم برباد کر چکے ہیں۔ اور اب جو کچھ یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے، اب دیکھو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں کیا ہوا؟ یہ کیا صرف وہاں ہوئی ہوتا ہے اور نہیں ہوتا؟ کیا اگر وہاں یہ ہو سکتا ہے تو لاہور کی یونیورسٹیز میں اور اسلام آباد اور باقی ملک کی یونیورسٹیز ہیں، وہاں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا؟ اگر وہاں پہ جو لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جو انہیں پاس کرنے کے جھانسے میں، نمبر دینے کے جھانسے میں
اور انہیں مختلف خواب دکھا کر ان کی جو عزتوں سے کھیلا گیا، اور اسے کہتے ہیں کہ وہ ایک اسلامی یونیورسٹی ایک چکلا بنا ہوا ہے، تو سارے ملوث ہے اسٹاف. تو کیا یہ ادھر ہی ہے؟ صرف یہ پورے پاکستان میں ہے؟ صرف یہ ہے کہ وہ سامنے آ گیا ہے. اور اگر کوئی تحقیق کرے، میں آپ کا سمیہ کہ میں مسجد میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، آپ جائیں باقی یونیورسٹیوں میں دیکھیں، وہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. تو کیا یہ پاکستان اس لیے بنا تھا؟ آج آپ جو اصل چیز ہے اس کی تو بات ہی کوئی نہیں کرتے. ہر چیز کی بات کرتے ہو، ہر برائی کی بات کرتے ہو، ہر خامی کی بات کرتے ہو، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اس نظام کو بدلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نظام کے بدلے کوئی اور نظام نہیں چاہیے سوائے شریعت محمد. ہے یہ ہمارا نظام یہی، اور یہ خامیوں سے پاک ہے. قرآن میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی خامی نہیں ہو سکتی. یہ آئین میرے رب نے بنا کر بھیجا ہے، اور میں ثم نعوذ باللہ میں پھر کہتا ہوں، قرآن میں یا میرے رب کے بنائے ہوئے آئین اور قانون میں کوئی خامی نہیں ہو سکتی. یہ کوئی انسانوں کو بنایا ہوا نہیں ہے. اور پھر بھی ہمارا یقین مسلمان ہوتے ہوئے بھی جب قرآن پہ نہ ہو یا سنت پہ نہ ہو یا اپنی شریعت پہ نہ ہو، تو ہم پھر لعنت ہے ہم پہ، ہماری زندگیاں پھر برباد ہو جائیں، ہم مر جائیں، اس سے بہتر ہے. پھر ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، جیسے ہمارے بچے زندگی گزار رہے ہیں، یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے، یہ تو لعنت بھری ہے. اس میں یہ تو بغیرتی والی زندگی ہے. اللہ پاک ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو، اللہ پاک ہمارے اس ملک کی عوام کو اور پاکستان فوج کو، کیونکہ اب وہ بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے، بلکہ وہی ایک طاقت ہے جو معاملات کو رخ دے سکتی ہے یا معاملات اور حالات کو سنبھال سکتی ہے. تو میری دست بستہ ان سے درخواست ہے کہ وہ ان لائنوں پہ سوچیں، اپنا نظام لائیں، اپنا نظام عدل لائیں. عدل کے ایوانوں میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ تماشا ہے، یہ تماشا دن رات پوری عوام دیکھ رہی ہے. یہ ظلم ہے. لوگوں کے کپڑے اتار لیے گئے ہیں، لوگوں کو زندہ درگور کر دیا گیا ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اتنی مہنگائی، بجلی کو لے لو، مہنگائی کو لے لو، پیٹرول، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ نظام کی خرابی ہے بھائی. اگر آج اسلامی نظام ہوتا، دولت کی جائز تقسیم ہوتی اور امیروں سے زکوٰۃ اور عشر لیا جاتا اور ایک واضح نظام ہوتا، تو ہم تو پوری دنیا کو فیڈ کر سکتے ہیں. صحیح نظام قائم کرنے کی بات ہے، لیکن کبھی بھی ان باتوں پہ کوئی نہیں سوچے گا. بس صرف جز وقتی کام کرتے ہیں. اب بھی جو کچھ ڈالر کو نیچے لانے کے لیے، سمگلنگ کو روکنے کے لیے، چینی کی قیمتوں کو نیچے لانے کے لیے، یہ سارے جو اقدامات ہیں یہ عارضی ہیں، یہ مستقل نہیں ہیں. عارضی نظام کیا ہے؟ عارضی بندوبست کیا ہے؟ وہ نظام ہے، ایسا نظام ہو جو یہاں تک نوبت ہی نہ پہنچے. وہ تو ہمارا پیارا نظام ہے، قرآن کا نظام ہے. علماء کو عزت دو، علماء کو مقام دو، مرتبہ دو، ان سے مشاورت کرو، ان کو اعتماد میں لو، ان سے پوچھو معاملات کو کیسے چلایا جاتا ہے. کیونکہ آپ کے پاس وہ علم نہیں جو علماء کے پاس. حقیقی دانشور وہی ہیں، حقیقی بصیرت والے، دانائی والے، وہ باعمل علماء ہی ہیں. اس لیے حکومت کو چلانا، اس نظام کو چلانا، پاکستان کو چلانا، یہ علماء کا کام ہے. علماء کو راستہ دیجیے، ان کے راستے میں رکاوٹیں نہ کھڑی کریں، انہیں محدود نہ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی عزت افزائی کریں،
ان کو وہ مقام اور وہ مرتبے دے جو ہمارے دین نے علماء کو دیا ہے، اور ان کو امور جو مملکت ہیں ان میں ان کو حصہ دو، ان کو چلنے دو، ان میں ساتھ ملاؤ، ان سے مشاورت کرو کہ ہم کیسے ملک کو چلا سکتے ہیں، کیسے نظام تبدیل کر سکتے ہیں۔ میں خدا کی قسم میں یہ بات کہتا ہوں، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، یہ نیت کر لیں، انشاءاللہ میرا رب مدد فرمائے گا اور ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حق کہنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔